میں دعوت دیتا ہوں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ جناب بیرسٹر گوہر علی خان۔ Thank you so very much. الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اینڈ سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کے جنرس ریمارکس کا بہت شکریہ۔ آج تجدید عہد کا دن ہے، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے، پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا، گھوڑے سے مقصد کیا تھا آزادی۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وہ تو بڑے ایڈوانس ہے، ان کے ڈالروں پہ، پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ، دوسرے طرف کوئین کا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی؟ گھوڑے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، ملکنڈ تک تو پہنچا چکے تھے، سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک گھوڑے نے بچھایا تھا، سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوڑوں نے بچھائے تھے، گورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے۔ پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گڈ گورننس، ڈیموکریسی اور فریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے۔ ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو 3000 سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا، چاہے وہ برٹش تھے، چاہے وہ امپرر تھے، چاہے وہ مغل تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا۔ یہ بائی ڈیزائن، بائی نیچر ڈیموکریسی پسند تھے۔ ڈیموکریسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ آئین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون ہو اس ملک میں، سپریشن آف پاور ہو، سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفظ کے لیے سب برابر ہو۔ وہ پاکستان کا مقصد تھا، وہ آج ہم نے دیکھا ہے۔ کیا پاکستان بننے کے بعد ہم وہ نبھا سکے؟ آپ کو یاد ہے 25 سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو۔ 25 سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا۔ 90 تک کوئی ڈیموکریسی ان پلیس نہیں تھی۔ 90 کے بعد جو ڈیموکریسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بری پڑی تھی۔ اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، خان صاحب کا ایک ہی آواز ہوتا تھا۔ خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا، یہ ٹکٹ جو آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں، یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرز ہیں، چاہے ان کے 3 نسلوں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کارکن ہو، ان کو سے دے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کارکن ہو، ورکر ہو، نظریے پہ پابند ہو، ان لوگوں کو ٹکٹ دے۔ یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مرہونی منت آپ آزادی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا۔ دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے۔ ہم اپنے قوم کو وہ آزادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی، جو آئین کی بالادستی قائم کرنی تھی۔ کیا سیاست میں اپنی سی وی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں؟ کوئی بھی سیاسی
कोई भी सियासी कारकुन किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए, जेल में सिर्फ मुजरिम होना चाहिए। ये रविश हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि पोटेंशियल एबिलिटी और टैलेंट की बेस पे आपको मिले, न कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पे, न कि खानदान के बेस पे। ये सिर्फ इमरान खान साहब है और उसकी पार्टी का वर्शन है, और उसका जिंदा जीता जागता सबूत मैं हूं। उन्होंने अपने खानदान में नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरे पार्टी का वर्कर मेरा चेयरमैन होगा। यही वो डेमोक्रेसी है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान का मकसद था। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, हर एक को अपना हक मिलेगा, ईमान बालादस्ती और जमहूरियत होगी। जब ईमान मजबूत होगा, जब अदलिया आज़ाद होगी, तब पाकिस्तान बेहतर होगा और आगे जाएगा। और अक़वाम मौला में, पूरे दुनिया के अक़वाम में तब जाके एक सफ में खड़े होंगे। इसी का तजदीद हद का दिन करना है। हमने अपने जो असलाब आदाद अबाब व अजदाद है उन्हीं को पाकिस्तान को बनाना है, इसको क़ाइद आज़म का पाकिस्तान बनाना है। और वो यही कि हर एक इसमें असूल हो। हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक दरख्वास्त करते हैं, अगर खान साहब अपने वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के भेज चुके थे, और उसमें यही इस्तिदा थी कि इलेक्शन जब हो रहे हो सेनेट में, वहाँ जो वोट हो आपका वो वेरीफाइबल हो, ताकि पैसे का चक्कर ना हो और उन लोगों को मैंडेट मिले जिनको अवाम मुंतखब करके आते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत दी जाए कि वोट वेरीफाइबल हो, वो वोट ऐसा हो कि वेरीफाइबल हो किसने किसको वोट दिया हुआ है, उसकी सेक्रेसी जरूर हो बैलेट की, लेकिन वेरीफाइबल वोट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है और वो फॉर्म 47 में आए, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है, वो आईनी मनसब नहीं संभा सकते। हमने पाकिस्तान को अगर ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है तो हमने आईन और कानून की बालादस्ती को बढ़ा देना है। यही क़ाइद आज़म का विजन था। यही वो है जो इमरान खान साहब आज अगर जेल में है तो इसी की खातिर जेल में, उन पे करप्शन का कोई केस नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से हम अदलिया पे एतमाद करते हैं, एहतराम करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब भी बाहर होंगे, जब वापस आएंगे अपना स्ट्रगल शुरू करेंगे, पाकिस्तान को फिर वही आज़ाद खुद मुख्तार और इस्लामी मुमलिकत इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त शार्ट है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।